قائد محترم بزرگان اور سپاہی صحابہ کے غیور نوجوان جاد ساتھی، آج جبکہ اس علاقے میں دفتر کا سنگ بنیاد اور پرچم کشائی کی تقریب میں میں اور آپ جمع ہیں، علاقے کے کچھ حصے کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ سپاہی صحابہ کے پروگرام سے اور اس کے مشن سے آگاہ نہیں ہے، جبکہ مسلم ٹاؤن کا حصہ الحمدللہ سپاہی صحابہ کا گڑھ اور قلعہ ہے۔ اس نشست میں میں مختصر طور پر سپاہی صحابہ کیا چاہتی ہے اور سپاہی صحابہ کا کام اور سپاہی صحابہ کا پروگرام اس دور میں کس اہمیت کا حامل ہے، چند باتیں اس عنوان سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سپاہی صحابہ کیا چاہتی ہے اور اس کا کام کیا ہے، اس ساری بات کا خلاصہ اس جماعت کی نام کے اندر موجود ہے۔ ہم کیا کریں گے، کیا چاہتے ہیں، کس انداز سے کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں ہماری تنظیم کا نام بتلاتا ہے کہ ہم اصحاب رسول کے سپاہی، اور سپاہی کا کام ہے ڈیوٹی دینا، حفاظت کرنا چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، دشمنوں سے۔ ایک فوج کا سپاہی ہے، وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے ملک کے دشمنوں سے۔ ایک پولیس کا سپاہی ہے جو عوام کی حفاظت کرتا ہے عوام کے دشمنوں سے۔ ایک بینک کا سپاہی ہے جو بینک کی حفاظت کرتا ہے ڈاکوؤں، لٹیروں اور اسی طرح کے چوروں سے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابہ کرام کے سپاہی جو اصحاب رسول کے ناموس، اصحاب رسول کی عظمت، اصحاب رسول کے تقدس کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینک کو تو واقعی خطرہ لاحق تھا، اس میں دولت تھی، رقم تھی، تو اس کی حفاظت کے لیے سپاہی کھڑا کیا گیا۔ ملک کی سرحد کو خطرہ لاحق تھا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج بنائی گئی۔ عوام کی حفاظت کے لیے ضروری تھا تو عوام کی حفاظت کے لیے پولیس بنائی گئی۔ صحابہ کرام کی تقدس اور عظمت کو، صحابہ کرام کی شرافت کو کون سا خطرہ لاحق تھا جس کی وجہ سے یہ جماعت یعنی سپاہی ان کے لیے بھرتی کیے گئے؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہ عنوان ہے جو عام طور پر عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے، صحابہ کے سپاہی کیا کریں گے؟ تو ہم سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم بحیثیت اصحاب رسول کے ایک سپاہی ہونے کے اپنے کام کو پہچانیں اور اپنی کام کی نوعیت کو جانیں۔ اگر کوئی ہم سے سوال کر لے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تو ہم اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اصحاب رسول کے ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم اصحاب رسول کی مدح کو پوری دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اصحاب رسول وہ مقدس جماعت ہے، اگر ان کی تقدس و شرافت کو پوری دنیا سے منوایا نہ جائے اور خدا نہ خواستہ اصحاب رسول کے اوپر سے دنیا کا اعتماد اگر ختم ہو جائے تو پھر اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ قرآن پاک تب اللہ کا کلام مانا جا سکتا ہے جب صحابہ کرام پر اعتماد ہو۔ توحید باری تبھی تسلیم کی جا سکتی ہے جب صحابہ کرام پر اعتماد ہو۔ گویا کہ پورا دین، توحید و رسالت، قرآن مجید اور پورا دین اگر محفوظ ہے تو صحابہ کرام کے صدقے سے، صحابہ پہ اعتماد ہے تو قرآن پہ اعتماد ہے، صحابہ پہ اعتماد ہے تو حدیث پہ اعتماد ہے، صحابہ پہ اعتماد ہے تو پوری شریعت پہ اعتماد ہے۔ اگر صحابہ پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر کسی چیز پہ اعتماد نہیں۔ میرے بھائیوں، آج جس کام کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں، اصحاب رسول کے تقدس کو خطرہ
اس قدر لاحق ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی، آج پوری دنیا میں، آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہم اصحاب رسول کے تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ جس کا آغاز مولانا حق نواز شہید نے کیا ہے، یہ صرف پاکستان کی دھرتی کے کچھ حصے پر نہیں، یہ صرف ایک صوبے یا چاروں صوبے میں نہیں، یہ صرف ایشیا میں نہیں، بر صغیر میں نہیں، اصحاب رسول کے تقدس کی جنگ ہم نے پوری دنیا میں لڑنا ہے۔ کیوں کہ اصحاب رسول کا دشمن پوری دنیا میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، ریڈیو، ٹی وی، اخبار کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کے صحابہ کی عظمت کو داغدار کر رہا ہے، اصحاب رسول کی عظمت پہ پے در پے حملے کر رہا ہے، اصحاب رسول کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں ریڈیو، ٹی وی، اخبار کے ذریعے سے خمینی کو اسلام کا ہیرو، اسلام کا لیڈر، اسلامی انقلاب کا نمبردار قرار دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر خمینی کو اسلام کا لیڈر مان لیا جائے تو خمینی کی کتب کو پڑھ کے پیغمبر کی جماعت کو کافر ماننا پڑتا ہے۔ خمینی اپنی کتب میں اصحاب رسول کے بارے میں واضح طور پر اعلان کرتے کہ یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے کے سارے دولت، حکومت اور ریاست کی تمام ایمان لائے تھے، کسی ایک کے دل میں بھی ایمان نہیں تھا، بلکہ اس نے تو واضح طور پر پیغمبر اسلام کے ان جانشاروں کو جنہیں ہم صدیق و فاروق و عثمان و معاویہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، نام لے لے کر ان حضرات پہ کفر کے فتوے لگائے۔ میرے بھائیوں، وہ شخص جو صحابہ پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کو ناکام قرار دیتے ہیں، جو 12 اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جس خدا نے عثمان اور معاویہ جیسے بدماشوں کو حکومت دی ہے، میں اس خدا کو نہیں مانتا۔ جو شخص میرے بھائیوں، جو یہ کہے کہ میں اس رب کو ہی نہیں مانتا جس نے ان کو حکومت دی ہے، رب کا منکر، نبیوں کا گستاخ، ہمارے نبی کو ناکام کہنے والا، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھانے والا، اور اپنے ایران کے بدماشوں کو پیغمبر کی جماعت سے اعلیٰ اور بہتر کہنے والا، قرآن پاک کو بدلا ہوا قرار دینے والا، خلفائے راشدین پہ کفر کے فتوے لگانے والا ایک لمحے کے لیے اسلام کا ہیرو ہو سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے اسلامی انقلاب کا نمبردار کہلا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں اس خمینی کو ریڈیو، ٹی وی، اخبار کے ذریعے سے اسلام کا ہیرو کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا؟ تو کیا مطلب ہوا کہ ایک ایسے کافر کو، ایک ایسے مرتد کو، ایک ایسے دجال کو جو اپنے کفر و انقلاب اور زندگی کے اعتبار سے ابو جہل سے بڑا کافر ہے، عتبہ شیبہ سے بڑا کافر ہے، آج پوری دنیا نے اسے مومن کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر خمینی کو مومن قرار دے دیا جائے، اگر دنیا کے لوگ خمینی کو اسلام کا ہیرو مان لے، اگر خمینی اسلام کا ہیرو ہے تو صحابہ کو کیا ماننا پڑے گا؟ کافر، نعوذ باللہ۔ اگر خمینی مسلمان بنے گا تو اس کی کتب کی روشنی میں صحابہ کافر قرار پائیں گے۔ پوری دنیا میں خمینی کو مومن قرار دینے کی جتنی کوشش ہو رہی ہے، اسے سمجھو کہ حقیقت میں وہ صحابہ کرام کے کفر کے اعلان کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ کوشش کیا صرف پاکستان میں ہو رہی ہے؟ یہ کوشش پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ جہاں خمینی کو اسلام کا ہیرو قرار دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جان لیجیے کہ وہاں پیغمبر کی جماعت کو کافر قرار دلوانے کی کوشش، تو یہ کوشش تو پوری دنیا میں، یہ کوشش تو پوری دنیا میں، تو پھر ہمیں اس دجل، اس فریب اور اس ارتداد، اس زندگی کے خلاف جنگ بھی پوری دنیا میں لڑنی ہے۔ صرف یہاں نہیں، آج لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، آپ تو بڑے سخت نعرے لگاتے ہیں، آپ تو بڑی سختی اور تشدد کا انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ
پاکستان میں رہتے ہوئے، سندھ میں رہتے ہوئے، کراچی میں رہتے ہوئے اپنے لیڈر کے لیے، اپنے قائد کے لیے، اپنی جماعت کے لیے یہ نظریہ رکھیں کہ جو شخص ہمارے قائد کا غدار ہے، ہمارے لیڈر کا غدار ہے، اور جو لوگ پوسٹروں پر، بینروں پر یہ لکھیں کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اگر الطاف بھائی کا غدار موت کا حقدار ہے تو حضرت ابو بکر کا، پیغمبر کی جماعت کا غدار 100 مرتبہ موت کا حقدار ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے دن بدن آسانیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں کہ ہمارے جو نوجوان جب ہم انہیں سمجھتے ہیں، دیکھو تم اپنے لیڈر کے لیے، تم اپنے قائد کے لیے، تم اپنے سیاسی رہنما کے لیے اتنے غیرت مند ہو تو تمہیں صحابہ کے لیے اس سے 1000 گنا زیادہ غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر میں اپنے باپ کے لیے غیرت مند نہ بنوں، اپنے لیڈر کے لیے غیرت مند نہ بنوں، اپنے سیاسی رہنما کے لیے، اپنے استاد کے لیے مجھ میں غیرت نہ آئے تو کوئی بات نہیں، یہی ہے کہ غیرت نہیں آئے گی، لوگ مجھے غدار کہیں گے لیکن میرا ایمان تو نہیں جائے گا۔ اگر میں اپنے باپ کے لیے غیرت مند نہ بنا، کوئی میرے لیڈر کو برا کرے، میری غیرت میں جوش نہ آئے، کوئی میرے رہبر کو برا کرے، میری غیرت کو ہمیشہ سے رگ نہ پھڑکے تو کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہا جائے گا کہ اس کے دل میں باپ کی محبت نہیں، جماعت کی محبت نہیں، لیڈر کی محبت نہیں، لیکن مجھے غیر مسلم تو نہیں کہا جا سکتا، بے ایمان تو نہیں کہا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے لیڈروں کے لیے اگر غیرت اپنے دل میں نہ لائیں ہم تب بھی مسلمان ہیں، لیکن اگر صحابہ کے رستے پر ہمارے دل میں غیرت نہ آئے، صحابہ کی بات پر ہماری ہمیشہ سیرت نہ پھڑکے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ تو ہم یہ اصحاب رسول کے ناموس کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہمیں لڑنی چاہیے نہیں لڑنی چاہیے؟ یہ جنگ لڑنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا مطالبہ ہے، ہمارا مذہب اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم اٹھو، پیغمبر کے صحابہ کے ناموس کی جنگ لڑو، یہ تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہاری آواز خاموش ہو جائے گی۔ آج خمینی کو ٹکڑوں تجل کے خلاف کوئی آواز اگر نہ اٹھے تو میرے بھائیوں چند سالوں کے بعد آنے والی نسلیں خمینی کو اسلام کا ہیرو مانے گی اور اس کے لٹریچر کا مطالعہ کر کے صحابہ کو ثابت مانے گی۔ اس لیے صحابہ کے کام کی حیثیت اور اہمیت کو سمجھو کہ صرف پاکستان میں ایک دو نہیں، 350 کتب اور ہر کتاب کم از کم 1000 چھپتی ہے۔ اس حساب سے پاکستان میں صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو پر تہمت لگا کر، الزام لگا کر، ان کے ایمان پہ حملہ کر کے معاذ اللہ صحابہ کرام کو بے ایمان ثابت کرنے کے لیے پاکستان میں 3.5 لاکھ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اتنا لٹریچر صحابہ کرام کی توہین پہ چھپ رہا ہو، جب صرف کراچی شہر سے 120 سے زیادہ کتابیں شائع ہو گئی اور جن کی مجموعی تعداد 1.5 لاکھ بنتی ہے، جس کراچی سے 1.5 لاکھ کتب صحابہ کی توہین پر چھپ جائے، اس کراچی میں صحابہ کی عظمت کے لیے، ناموس کے تحفظ کے لیے، شرافت کے لیے، ان کی مدح کو عام کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہوگا۔ میرا اور آپ کا اصحاب رسول کے ناموس کے لیے کام کرنا یہ اس وقت کی آواز ہے، ہمارے مذہب کا، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، شاید ہمیں خاتمہ بالخیر بھی ہمارا نہ ہو سکے۔ آج کے دور میں جو شخص یہ جان لے کہ صحابہ پہ ظلم ہو رہا ہے، صحابہ کے ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے اور پھر اس کی رگے حمیت نہ پھڑکے، مجھے خطرہ ہے کہ شاید اس کی بغیرتی کی بنا پر اسے آخری وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ جس کی رگے حمیت، میرے بھائیوں یہ بڑے عام، میں پہلے سے کہتا ہوں، مجھے خطرہ اس بات کا
کہ جس شخص کے سامنے یہ بات ہے کہ صحابہ کو یہ گالی دی گئی، صحابہ کو یہ گالی دی گئی، لاہور سے ایک کتاب چھپے 101 نمبر لگا کر حضرت فاروق اعظم کو گالی دی جائے، کراچی سے کتابیں چھپے ہزاروں گالیاں دی جائیں، مجھے پتا چل جائے، آپ کو پتا چل جائے، اور پھر بھی ہماری غیرت و حمیت نہ بھڑکے اور پھر بھی ہمارا ایمان جو ہے اس میں جوش نہ آئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں۔ تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ سپاہی صحابہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، سپاہی صحابہ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ صحابہ کے ناموس کی تحفظ ہو اور پوری دنیا میں صحابہ کی عظمت کا گھریرا لہرائے، اور دنیا بھر میں ہم صحابہ کی مدح کو اتنا عام کر دیں کہ ہر بچہ، ہر بڑا، ہر چھوٹا، کالا گورا صحابہ کرام کی عظمت سے چیز گائے، اور آنے والی نسلوں میں صحابہ کرام کی محبت اس قدر ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے کہ آنے والی نسل کا بچہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر و عثمان و علی کو، دیگر صحابہ کرام کو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنے لیے ان کی زندگی کو مشعل راہ قرار دے کر اپنے آپ کو ان کی محبت میں سرشار کر کے انہی کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرے۔ یہ ہمارا مقصد ہے اور اسی کے لیے پورے ملک میں کام ہو رہا ہے۔ آج الحمدللہ صحابہ کی کاوشوں سے 8 غیر ملکوں میں، پاکستان سے ہٹ کر مکہ میں، مدینہ میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اور اسی طرح لندن میں، امریکہ میں سپاہی صحابہ کے یونٹ قائم ہیں۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ ہو جہاں سپاہی صحابہ کے کام کرنے والے نوجوان آپ کی طرح سر پہ کفن باندھ کے باہر نہ نکل آئیں۔ تو اس مقصد کے لیے یہ یونٹوں کو تشکیل دینا، اور اسی مقصد کے لیے دفاتر کا قیام عمل میں لانا، اسی مقصد کے لیے نوجوانوں کے گروہ کو منظم کر کے جماعت کا حصہ بنانا۔ اور ہماری جماعت رش اور بھیڑ کا نام نہیں ہے، ہماری جماعت محض ایک شعلہ، محض ایک جذباتی نعروں کا نام نہیں ہے، بلکہ سپاہی صحابہ ملک کی وہ سب سے بڑی واحد منظم جماعت ہے کہ جس کے پاس اس قدر نوجوان ہیں کہ اتنے نوجوان کسی جماعت کے پاس، اور نظم ہے، آپس میں نظم و ضبط کی پابندی، رابطہ و ضابطہ اس قدر ہے کہ اگر مرکز سے ایک فیصلہ ہوتا ہے آنن فانن پورے پاکستان میں اس فیصلے کی خبر پہنچ جاتی ہے اور وہ ہدایت مرکز سے یونٹ تک آتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کل کو آپ نے یہ کرنا ہے، الحمدللہ آج سپاہی صحابہ اس قدر مضبوط فعال ہو چکی ہے کہ دوسرے دن وہ مرکز سے آنے والی ہدایت کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی سلسلہ میں یکم محرم الحرام کے بارے میں قائد محترم یہاں یا وہاں اعلان کریں گے۔ اب میں بغیر کسی وقت کے ضیاع کے دعوت خطاب دیتا ہوں قائد سپاہی صحابہ حضرت مولانا ضیاء الرحمان